طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، چلا اپنی بچیوں کو صدیقہ کے نقش قدم پہ. صدیقہ صحابہ کی استاذ بنی ہے. بول بول، صدیقہ صحابہ کی استاذ بنی ہے. تیری بچی جہیز کے کپڑوں کے نام جانتی ہے، سرخی اور بارڈر کی نئی نئی قسموں کے نام جانتی ہے. جرم بچی کا نہیں، تو نے بڑی بےغیرتی کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو یہ تمام قسمیں دکھلائی ہیں. آج وہ اس قسم کے سامان تحیش کے تمام ناموں سے واقف ہے. اگر واقف نہیں تو نماز سے واقف نہیں تو حج کے اصول سے واقف نہیں ہے تو قرآن سے واقف نہیں ہے تو دعائے قنوت سے واقف نہیں ہے تو جنازے کی دعاؤں سے واقف نہیں ہے تو صحابیات کے نام سے واقف نہیں ہے تو پیغمبر کی بیویوں کے نام سے اور بیٹیوں کے نام سے واقف نہیں ہے تو شریعت سے دنیاوی تعلیم تو نے دلائی لیکن شریعت کی تعلیم نہیں دلائی. صدیق کی بیٹی کتنی بلند ہے، کتنی بالا ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عرفہ ہے، کتنی اونچی ہے کہ صحابہ تو سانو بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. 6 برس کی تھی نبی سے نکاح ہوا، 9 برس کی تھی رخصتی ہوئی، 9 سال پیغمبر کی خدمت میں رہی، 18 برس کی تھی آقا دنیا چھوڑ گئے، ایسا صحابہ کی استاذ بن گئی 9 سال کی عمر میں. آج تیرے ملک کا بدترین کافر اس طیبہ، اس طاہرہ، اس منقصہ، اس مقدسہ کے خلاف تیرے ملک میں کتاب چھاپ رہا ہے. کتاب پیش کرنے کا ذمہ دار بلا حوالہ بات کروں، ہر سزا کا مستحق، لیکن اگر بات دلیل سے کروں گا تو پھر کسی ماں کے لال کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اب آسانی کے ساتھ میں ہاتھ ڈالے. نعرہ تکبیر، انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ. ٹھیک ہے، اونچی آواز سے. کتاب لاہور سے چھپی، اشتیاق قاسمی بے ایمان، اس کتاب کو لکھنے والا حسین بخش چاڑا، زریر کائنات، دجال اپنے دجال، اس کتاب کے چھپنے کے انتظامات کرنے والا. کتاب کا نام چراغ مصطفی اور شرار بولابی. کتاب کے صفحہ 67 پر یہ کالا بے ایمان، یہ دجال، یہ بدترین کائنات کا کافر تاریخ کرتے کہتے سنیو ایسا عورت ہے یا باندری. آج سیاسی کا کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین کو باندری تحریر کرے اور حکومت ہمارا راستہ ہو کے صوفی میں آرار ہو کے تم کا شدت ہے. تم بتلاؤ کہ ان حالات میں کوئی باسمیر غیرت مند مسلمان خاموشی اختیار کر سکتے؟ اونچی آواز سے. تمہاری بیٹیاں عفت محمد اور صدیق کی بیٹی باندھی. تمہاری بیٹیاں پاک دامن، تمہاری بیوی عفت محمد اور پیغمبر کی بیوی کو بے ایمان کافر باندری تعریف کرے. ہائے کیسا ایسا کو تیرے ملک کا یہ ہندو سے بڑا کافر آج باندری تعریف کر رہا ہے. وہ ایسا جس کا حجرہ پیغمبر کا روضہ اقدس بنا، وہ ایسا جو مسواک چبائے اور پیغمبر چبا ہوا مسواک استعمال کرے. کون ایسا طیبہ ایسا، کون ایسا طاہرہ ایسا، کون ایسا منقصہ ایسا، کون ایسا مقدسہ ایسا، کون ایسا
امی ایسا. ہائے بخاری کہاں سے لاؤں تو جیسا جرت مند، بخاری کہاں سے لاؤں تو جیسا جلی، بخاری تیری زلف کی جھنکار آج بھی بھیگتی ہوئی راتوں میں دستک دیتی ہے مسلمان قوم کے دروازے پر کہ مر گئے اور تمہاری زندگیوں میں پیغمبر کی بیوی کو باندری ایسا کو یہ بے ایمان باندری تعریل کر رہا ہے، وہ ایسا جو میری اور آپ کی امی ہے. کون ایسا؟ امی ایسا. کون ایسا؟ امی ایسا. کون ایسا؟ امی ایسا. کون ایسا؟ امی ایسا. اللہ میری آواز امی تک پہنچا دے، اللہ پہنچا دے میری آواز اس امی تک جو پیغمبر کا بستر کی زینت بنی کہ تیرا روحانی بیٹا جان دے دے گا پر تجھے باندری تحریر کرنے والوں کو پاکستان میں غیر مسلم کی حیثیت سے تسلیم کروا چھوڑے گا. تم بتلاؤ جو ایسا کو باندری تحریر کرتے ہیں کافر نہیں ہے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے کافر ہے. سن پھر دارالعلوم دیوبند تھوک کے فتوا لگا چکا ہے، آج میری پشت مضبوط ہے. اللہ غیبی مرض سمجھیے، دارالعلوم دیوبند اتھارٹی ہے، سند ہے. جنوری کا رسالہ دارالعلوم نے دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ چھاپ دیے ہے کہ شیعہ اثنا عشری قطعاً خارج الاسلام ہے، شیعہ اثنا عشری قطعی کافر ہیں اور علماء کو اس فتنے کے خلاف سرگرم عمل ہو جانا چاہیے. دارالعلوم دیوبند کے اعلان فیصلے اور فتوے کے بعد پاکستان کے نہ میں کسی پیر کی بات مانتا ہوں، نہ مولوی کی بات مانتا ہوں، نہ حکومت کی بات مانتا ہوں. نعرے مت تجارت کرو. محسن سنیت اس دن جس دن شیعت اسمبلی میں غیر مسلم قرار پا جائے. دیوبند کے فیصلے کے بعد شیعت کے کفر پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا جبکہ شیعہ یہاں تک خلاصت کے اتر آئے ہوں کہ وہ نکلے کفر کو نواسد الیاس باللہ نبی کی بیوی کو باندری تک تحریر کرنے لگ جائیں. تم بتلاؤ کہ ہم لمبی چادر تان کے سو جائیں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ اٹھنا چاہیے؟ جو چاہتے اٹھنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو. باندری تحریر کر رہا ہے وہ ایسا جو میری اور آپ کی امی ہے. کون ایسا؟ امی ایسا. کون ایسا؟ امی ایسا. کون ایسا؟ امی ایسا. کون ایسا؟